بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ایک آرٹسٹ دو حالات، اس ٹاپک پر میں آپ کو وحید مراد سے وابستہ دو واقعے سناتا ہوں۔ وحید مراد کے عروج کا زمانہ تھا 1965 اور 70 کے درمیان۔ یہ لڑکیوں میں اتنے مقبول تھے جس طرح کسی زمانے میں، بلکہ آج بھی، عمران خان ہے۔ اور وحید مراد ایک ایسی شخصیت تھی کہ تقریباً 50% نہیں بلکہ 90% لڑکیاں وحید مراد کو آئیڈیلائز کرتی تھیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کالج کی لڑکیاں ہوں، اسکول کی لڑکیاں ہوں، یا گھر کی شادی شدہ خواتین ہوں، ان کے پاس وحید مراد کی تصویر ضرور ہوتی تھی۔ بہت سی لڑکیاں وحید مراد کی تصویر سراہنے رکھ کر سویا کرتی تھیں، اور لڑکیوں کو متاثر کرنے کے لیے وحید مراد جیسے بال رکھا کرتے تھے۔ اب وہ وحید مراد جیسی صورت کسی کی نہ بھی ہو تو وہ بال رکھ کر ہی اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے کہ شاید کوئی پھنس جائے۔ یوں ہوا کہ 1970 کے آس پاس، تھوڑا پہلے یا بعد میں، سیلاب کے لیے فلمی اداکاروں نے چندہ مہم شروع کی اور اس میں وحید مراد کو بھی ساتھ لیا۔ وحید مراد جب اپنی سفید رنگ کی کرولا میں سڑک سے گزرے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس گاڑی میں وحید مراد بیٹھے ہیں۔ لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا۔ وحید مراد نے شیشے چڑھا دیے۔ ایک خاتون آئی، شادی شدہ لگتی تھی، اس کی آنکھوں میں بڑی حسرت تھی اور بڑا پیار تھا۔ اس نے وحید مراد کو اشارہ کیا کہ ذرا شیشہ نیچے کریں۔ وحید مراد نے شیشہ نیچے کیا۔ اس خاتون نے اپنے گلے کا ہار اتارا اور بڑے پیار سے وحید مراد کو پیش کر دیا۔ اور جب وحید مراد کی گاڑی وہاں سے نکلی تو وہ سرخ ہو چکی تھی سفید سے۔ وہ یوں کہ لڑکیوں نے اس گاڑی کو اتنا کس کیا کہ ان کی لپسٹک گاڑی پر لگ گئی۔ یہ تھا وحید مراد کا عروج کا زمانہ۔ اب آپ کو دوسری تصویر دکھاتا ہوں، فلاپ وحید مراد۔ کیونکہ وحید مراد نے ایک ہی قسم کا کردار کیا، رومانٹک ہیرو کا۔ اس دوران سلطان رئی آ چکے تھے اور لوگوں کی توجہ پنجابی فلموں کی طرف ہو گئی تھی۔ اب اردو فلمیں ذرا کم دیکھی جاتی تھیں۔ ویسے بھی وحید مراد کا چارم گھٹتے گھٹتے یوں بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا کہ ندیم بھی آ گئے تھے، ہر قسم کا کردار کرتے تھے۔ محمد علی، شاہد، انہوں نے ہر قسم کا کردار کیا، نیگیٹو بھی کیا، مار دھاڑ والا بھی کیا، رومانٹک بھی کیا، جبکہ وحید مراد اسپیشلسٹ تھے صرف رومانس کے لیے۔ وحید مراد کو کام نہیں مل رہا تھا تو ناصر ادیب کہتے ہیں کہ میں شاہنور اسٹوڈیو سے نکل رہا تھا کہ وحید مراد شلوار قمیض میں اندر داخل ہے۔ انہوں نے کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی تھی۔ انہوں نے ناصر ادیب سے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ناصر، میں مر تو نہیں گیا۔ یہ بات ناصر ادیب کو مار گئی۔ ناصر ادیب جیسا سینسٹیو رائٹر اس چھری جیسے جملے کی کاٹ کو سمجھ چکا تھا۔ ناصر ادیب کہتے ہیں کہ میں صرف 45 سیکنڈ یا 50 سیکنڈ وحید مراد کے ساتھ کھڑا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ جہاں جانا تھا میں وہاں چلا گیا۔ پہلی اور آخری ملاقات تھی وحید مراد کے ساتھ۔ پھر انہوں نے ناصر ادیب نے بقول ناصر ادیب کے ان کے لیے کسی فلم بنانے کا ارادہ کیا۔ ہدایت کار یونس ملک سے بات کی اور اس دوران وہ ثانیہ ہو گیا جو وحید مراد کی جان لے گیا تھا۔ اس سارے ولاگ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی ناکامی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دل میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی حال وحید مراد کے ساتھ ہوا۔ اچھے دنوں میں وہ بھول گئے تھے کہ ہر عروج کو بھی زوال ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ہی قسم کے رومانٹک کردار ادا کیے اور وہی انداز ان کو لے ڈوبا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔